میں ویری اسپیسیفکلی آپ کے پاسٹ کو کوریلیٹ کر کے تو سوال کرنا چاہتا ہوں. ظاہر آپ کرسچینٹی سے ریورٹ ہوئے, اب ایک نوجوان ہے, مرد ہے, خاتون ہے, کسی بھی عمر کے حصے میں چلیں, وہ دین اسلام کی جانب راغب ہے, لیکن اس کو مسئلے آ رہے ہیں کہ اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں تو مجھے جو سماجی طور پر سیٹ بیک آئے گا اس کو میں اوور کم کیسے کروں گا. عبدالوارث گل, آپ کے خاندان, قبیلے نے, آپ کی سوسائٹی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا دین اسلام قبول کرنے پر؟ سوال بہت کڑوا ہے اور کرنی بھی بات ضروری ہے. when I embrace اسلام تو مجھے اپنے خاندان کی طرف سے وہ مسائل, تنگی, تکالیف, پریشانی, مجبوریاں فیس کرنی نہیں پڑی جو مجھے اپنی مسلم سوسائٹی سے مسائل فیس کرنے پڑے. لٹرلی یس. میں پھر آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ حقائق ہے, اور یہ حقائق میں اس لیے, یہ شکایت نہیں ہے, حقائق, اور حقائق اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج عبدالوارث جس جگہ پہ کھڑا ہے, یا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت, مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے, یہ اسلام اور مسلمانوں کی وجہ سے ہی ہے. لیکن شروع میں یعنی اگر یہ مسائل اور تنگی, تکالیف, پریشانی, مجبوریاں نہ آئی ہوتی تو شاید میں آج بیان کرنے یا اس کو میں اپنی سوسائٹی میں یہیں پہ انٹرپٹ کرنا چاہوں گا. ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ سوال اور یہ پوری پوڈ کاسٹ یہ ایک ریزن کے ساتھ گھوم رہی ہے. عبدالوارث گل صاحب کے پاس میری موجودگی جو ہے, میرے سوالات جو ہیں وہ ایک وجہ سے ہیں, بیکاز آئی ہیو وٹنسڈ اے کیس. وہ کیس انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے رکھیں گے بھی, کہ ہم اسلامی معاشرہ ان مسلمانوں کے ساتھ جو نو مسلم ہیں, جن کی دلجوئی دین اسلام کو مقصود تھی, ہم ان کے ساتھ کر کیا سلوک رہے ہیں. اگر وہ خاتون ہے تو ہم ان سے کیا کیا خواہشات رکھتے ہیں, اور اگر وہ مرد ہے تو ہم اسے کتنے ارریلیونٹ رہتے ہیں. اسی وجہ سے میں نے یہ سوال کیا ہے. بسم اللہ کیجیے. تو عمران بھائی, سب سے پہلے تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو قانونی ڈاکومنٹیشن ہے, تاکہ وہ اپنی تمام کاغذی کارروائی کر کے وہ پاکستان کا ایک ذمہ دار شہری جو ہے وہ بن سکے. آپ حیران ہوں گے کہ سب سے پہلے میں جب بادشاہی مسجد میں گیا اوقاف کے دفتر میں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے اسلام قبول یعنی آپ کو سرٹیفکیٹ چاہیے, تو سب سے پہلے آپ نے 2 گواہ لے کے آنے ہیں, 2 گواہوں کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے کے آنی ہے, اٹیسٹڈ ہونی چاہیے, فرسٹ کلاس مجسٹریٹ سے آپ کا جو ہے وہ NOC ہونا چاہیے, اور وہ عورت کمشنر سارا وہ آپ کا یہ سارے پیسے لے کے تو ساری چیزیں کر رہے ہو. یعنی اس میں کچھ 7-8 قسم کی چیزیں تھیں. تو میں حیران تھا کہ میں تو چلے لاہور کا رہنے والا ہوں, رنگ محل میں ساری زندگی کام کیا, میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 2 بندوں کے لینا, ان کے آئی ڈی کارڈ لینا, اس کو ویریفائی کروانا, NOC لے لینا. لیکن یہ کوئی اگر دیہات کا شخص ہے اور اس کو لوگوں نے کہا ہے کہ اگر اسلام قبول کیا تو کوئی ثبوت دکھاؤ, نادرا میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی ثبوت دکھاؤ, تو یہ کہاں سے کرے گا, ہاؤ اٹس پاسبل. اور جب میں نے ان کو وہ ساری یہ ڈاکومنٹیشن دی, تو جس فارم پہ میری ساری انفارمیشن وہ فل اپ ہونی تھی وہ فارم دیے, اور انہوں نے کہا کہ سر اس کی نظر 50 کاپیاں کروا لیں. اچھا میں نے تو سر یہ میں تو ایک ہی مجھے کاپی چاہیے, 50 کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ کے بہن بھائی آئیں گے تو چلے ان کے بھی بن جائیں گے. اب یہ سرکاری دفاتر کا مزاج آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. اس کے بعد جب آپ یہ ڈاکومنٹس لے کے نادرا کے پاس جاتے ہیں اور آپ نادرا سے کہتے ہیں کہ جی مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ بنوانا ہے, تو اب میرے ساتھ دیگر نو مسلمین کی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے جو فیملی ٹری کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کے ابو کا یا آپ کے بڑے بھائی کا آنا. سر وہ تو مجھے تلاش کر رہے ہیں کہ بندہ لبے تے لمحہ کریے, وہ تو مجھے تلاش کر بندہ ملے, وہ تو مجھے ہٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ تو مجھے تلاش کر رہے ہیں کہ کہاں ملے, ہم اپنی جو ہے وہ غیرت کی بھڑاس نکالیں اور اس کو قتل کریں. سر واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی SOP نہیں ہے. آپ دوسرا آپ کے پاس حل ہوتا ہے کہ آپ ڈگری کریں, کورٹ میں جائیں, آپ کے پاس 40 سے 50 ہزار روپیہ ہونا چاہیے, آپ ڈگری کریں گے اور 1 سال آپ نے انتظار کرنا ہے. سر یہاں پہ نہیں. اس کے بعد پھر ریاستی اداروں میں اگر آپ کی اسناد ہیں, آپ کی میٹریکولر کی ہے, آپ کی FA کی ہے, BA کی, ماسٹر کی ہے, اگر آپ نے MBBS کیا ہوا ہے, تو بس پھر آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کی باقی ماندہ زندگی جو ہے نا وہ ان ڈاکومنٹیشن میں سیدھا کرواتے ہی گزرے گی. اور کئی ہیں کہ جن کی آج سے 5 سال پہلے ہم نے اپلیکیشنز دی ہوئی ہیں, آج تک ان کا کچھ نہیں بن سکا. سر ہمارے یہاں SOPs نہیں ہے.
وہ کہتے ہیں کہ جی، اور آپ میں کیا یعنی باہر کے ممالک کا آپ کو بتاؤں کہ لوگ یہاں سے سرٹیفکیٹ بنوا کے جاتے ہیں اور وہاں جا کے مہینے 1.5 مہینے بعد کال کرتے ہیں کہ عبدالوارث میں نے اپنے ڈاکومنٹ سارے تبدیل کروا لیے ہیں. ایسے ایگزیکٹلی. اور یہاں یہ مسلمان اسٹیٹ ہے, ہم اس کو کہتے بھی ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن اور جہاں تک بات ہے عبدالوارث میں معذرت چاہتا ہوں, میری دستبستہ درخواست ہے پنجاب گورنمنٹ سے بھی اور وفاقی حکومت سے بھی, بلکہ پورے پاکستان کی تمام پروونشل گورنمنٹ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بھائی اٹ از سم تھنگ ٹو پونڈر اباؤٹ. یہ مذاق نہیں ہے. آپ امیجن کریں کہ ایک بچہ یا بچی, ایک بزرگ رب تعالیٰ کو جا کر یہ شکایت لگاتا ہے کہ ربا سچیا میں مسلمان ہوا اور میں نے اس کی یہ کاسٹ پے کی جو کاسٹ مجھے کرسچینٹی کی طرف سے, ہندوازم کی طرف سے یا کسی دوسرے مذہب جس سے میں ریورٹ ہو رہا ہوں ادھر سے پے نہیں کرنی پڑ رہی, مجھے یہ مسلمانوں کی طرف سے پے کرنی پڑ رہی ہے. تو بھائی آپ کی حکومتیں, آپ کے سرکاری ملازمین, آپ جا کے چہرہ کیا دکھائیں گے؟ کیا دلیل ہے, کوئی منطق ہے آپ کے پاس؟ اور اگر ہے تو اس کو گلے سے لگا کے رکھیں کیونکہ اس کی بہت شدید ضرورت پڑنے والی ہے. اور اگر نہیں ہے تو عبدالوارث گل صاحب کی اس بات کو سمجھنے کے بعد اس پر فوری طور پر کام شروع کیا جائے اور ون ونڈو آپریشن چاہیے. مریم صاحبہ, دیر مسٹ بی ون ونڈو آپریشن. شہباز شریف صاحب اور تمام پروونشل گورنمنٹس ایک ونڈو پر اس نو مسلم کو جانا چاہیے, اس کے تحفظ سے لے کے اس کی تمام ڈاکومنٹیشنز آپ کی ذمہ داری ہے, بیکاز یو پیپل یوز ٹو کلیم کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نمائندے ہیں. ادروائز ایک نئی قرارداد لائیں اور ملک کا نام بدل لیں, صرف پاکستان کر لیں, پھر یہ دین کا منجر نہ بیچیں. عبدالوارث بھائی, ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ ریاست جو ہوتی ہے قوم کا باپ ہوتا ہے. آپ کو حیران ہونا چاہیے اس بات پہ کہ باپ کیوں ہوتا ہے, وہ تو ماں ہوتی ہے. تو آپ کے اچھا, میں نے ویسے ماں ہی سنا, آپ باپ کہہ رہے ہیں تو میں وہ وجہ سمجھنا چاہ رہا ہوں باپ کیوں ہوتا ہے. باپ اس لیے کہ بچے جیسے بھی ہوں وہ سادہ ہوتے ہیں, نالائق بھی ہوتے ہیں, ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, گلے لگاتا ہے. تو ماں ان کو گلے لگا لیتی ہے, لیکن باپ ان کو گلے نہیں لگاتا, باپ ان کو پھینٹی لگاتا ہے. تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ ہم نے ریاست نے تو اس لیے تو ریاست باپ ہونے کی حیثیت سے, یعنی جو انہوں نے کیا ہے تو مجھے تو باپ کی شکل اس میں نظر آتی ہے. تو ٹھیک ہے, اگر باپ کا بھی آپ نے کردار ادا کرنا ہے تو باپ ذمہ دار بھی ہوتا ہے. تو پلیز میں گزارش کروں گا کہ یہ جو آپ نے ون ونڈو آپریشن کا جو ہے نا, یہ پچھلے 10 سال سے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر کوئی ایک ون ونڈو. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کوانٹٹی چونکہ اتنی نہیں ہے, تو سر کوانٹٹی نہیں ہے تو اس کا کو ہمیں آلٹرنیٹ دے دیجیے. ٹھیک ہے, عجیب بات ہے سر, اگر ہر پروونشل گورنمنٹ ہر ڈی سی آفس میں ایک ون ونڈو بنا دیتی ہے نو مسلم کے لیے کہ اس کا تحفظ, اس کی حفاظت سے لے کے اس کی تمام ڈاکومنٹیشن اس ایک افسر کی ذمہ داری ہے اور منتھلی بیسس پر اس کو ریویو کیا جاتا ہے, تو کون سا نقصان ہو جائے گا؟ سلیوٹ کریں گے. مریم نواز جو ہے نا, مریم نواز صاحبہ کی آپ کو ایک اچھی بات مریم نواز صاحب بہت اچھی, میں آپ کو ان کی ایک اچھی بات بتاتا ہوں کہ ریسنٹلی کل مجھے پتا چلا کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ مساجد کے جو خطیب اور امام صاحبان ہیں ان کے وظیفے کا بندوبست کر رہی ہیں. تو اگر وہ یہ کر سکتی ہیں تو پھر یہ تو چیز ہی کوئی نہیں ہے. سر بہرحال ان میں خیر ہے, دینداری بھی ہے. یعنی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا ان کو جو ہے نا وہ اس پہ کریٹیسائز کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے 4-5 منٹ کا ٹائم دے دیں, اثر کی نماز ہے. حالانکہ اپریشیٹیبل بات ہے سر, آئی سلیوٹ ہر. یعنی بڑی خوبصورت بات تھی, لیکن دیکھیں سر کس طرح کریٹیسائز. مریم بہن ایک چیز یاد رکھیے گا, I hope you will be the first one. اور اگر آپ نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے گا کہ آپ بھی تیاری رکھیں, بیکاز آپ سے بھی جواب لیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارا کام ہے, مجھے حکم اذاں لا الہ الا اللہ, ہم نے اذاں دے دی, آپ کے کانوں تک پہنچا دی, اور میں ریکویسٹ کروں گا تمام لوگوں سے کہ بھائی بی بی تک پہنچائیں کہ یہ ایک بڑا خطرہ ان کے سر پر منڈلا رہا ہے. عبدالوارث بھائی, موونگ اہیڈ, سماج نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں مسلم معاشرے کی بات کر رہا ہوں. بہت اچھا سلوک کیا, لیکن شروع میں ذرا تھوڑا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اس طرح تربیت کرواتے ہیں, کیونکہ اگر وہ ویسا سلوک نہ ہوا ہوتا تو شاید ہم ایکسپیرینس سے جو ہے نا وہ یعنی نہ گزرتے اور آج ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا.